سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 277 تلاوت کی آپ کے سامنے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لوگوں جو لوگ ایمان لے آئے، اور ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے کہ ایمان لے کے آئے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے ساتھ وہ عاملوا الصالحات، نیک اعمال بھی کرتے رہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنا ہے، اور نیک اعمال کیا ہے اس کی توضیح خود قرآن کر رہا ہے، آگے کر رہا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ نیک اعمال کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں اور روزہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، صرف ہم اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں کہ نہیں ہم مسلمان ہیں تو اب ہم جو ہے جنت کے مستحق ہو جائیں گے، اللہ کے تقرب، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کہا، اور عمل صالح کیا ہے آگے فرما دیا کہ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اور جب نماز قائم کریں گے تو آگے کہا لہم اجرہم عند ربہم، اگر یہ نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں تو ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل بھی کرنا ہوگا، اور وہ عمل کیا ہے اللہ نے بتا دیا کہ نماز قائم کرتے تھے اور زکوٰۃ دیتے تھے۔ آج ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ صرف رسالت کا اقرار کر لیے، اللہ کی توحید کو مان لیے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم کو جنت مل جائے گی۔ جنت اتنا فری کا ہے، اتنا سستا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم لوگ جو ہے نماز چھوڑتے ہیں، اور صحابہ اکرام جو دن رات نماز پڑھا کرتے تھے، تو کیا وہ لوگ بیوقوف تھے؟ نعوذ باللہ، نہیں میرے بھائی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ اعمال کو لاگو کریں، اور ان میں جو سب سے پہلی چیز توحید کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد ہم پر لازم آتی ہے وہ ہے کہ نماز۔ اگر ہم نماز کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بناتے ہیں تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہیں، آپ پر بخار طاری ہیں، آپ کے پریشانی پر پسینہ ہیں، اما عائشہ بغل میں پیالہ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، بار بار آپ بخار میں پریشان ہیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا پیالے سے پانی لیتے ہیں، کپڑا بھگو کر آپ کے سر کو پوچھتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے بھائیو غور کیجیے گا، مرض الموت میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، آپ کو تکلیفیں ہو رہی ہیں، اس وقت بھی اللہ کے نبی اپنی امت کا فکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لوگوں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں تم نماز قائم کرتے رہنا، نماز ادا کرتے رہنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے پاس غلام ہیں، جو کرمچاری ہیں، ان کے ساتھ احسان کرتے رہنا، ان کے ساتھ تم بھلائی کرتے رہنا۔ سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو اتنا دہراتے آپ پر بیماری کی جو ہے سختیاں مزید اضافہ ہوتے جا رہا تھا، لیکن آپ بولے جا رہے تھے یہاں تک کہ بیماری کی شدت نے آپ کو بولنے نہ دیا۔ بار بار آپ دہرا رہے تھے کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی یہ مقام ہے کہ مرض الموت میں مبتلا ہے، اور اس موقع پر بھی اللہ کے رسول کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز نہ چھوڑنا، اور اپنے جو غلام ہیں ان کے ساتھ احسان کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَقُرَّةُ عَيْنٍ، کہ میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ فِي الصَّلَاةِ، نماز میں رکھی گئی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور عملی میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ شیڈول بنا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پوری رات، کبھی پوری رات نماز پڑھتے تھے، اور اس قدر نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پیروں میں سوجن پڑ جاتا تھا، آپ کے پیر پھول جاتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشائے ہوئے ہیں، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں، پھر آپ اتنی پریشانی کیوں کر رہے ہیں؟ کہا افلا اکون عبدا شکورا، اے میرے صحابہ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں ایک شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، اسی لیے نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کرتے تھے،
ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور پیار بھری محبت کی باتیں کرتے تھے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے، لیکن جیسی اذان کی آواز آتی تھی، جیسی مؤذن اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی کے ساتھ وہاں سے کھڑے ہوتے تھے اور اتنی تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف جاتے تھے گویا کہ ہم کو آپ پہچانتے ہی نہ ہو، اتنی تیزی کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ نبی ہم کو جانتے ہی نہیں تھے، رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ یہ عالم تھا میرے بھائی، لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نماز کو ہم بالائے طاق رکھ دیے ہیں، نماز کو ہم نے چھوڑ کر یہ سوچ لیا ہے کہ اگر ہم کاروبار نہیں کریں گے، اگر ہم دکانوں میں بیٹھے نہیں رہیں گے تو ہم جو ہے کھا نہیں سکتے، ہم مالدار نہیں ہو سکتے، ہم نے یہ سوچ لیا ہے۔ نہیں میرے بھائی، آپ کی کامیابی نماز میں رکھی گئی ہے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی کامیابی ہے، اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہیں۔ وہ اولاد جن اولادوں کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، رات دن ایک کر رہے ہیں، اپنے چمڑیوں کو جلا رہے ہیں، یاد رکھیں ابھی آپ کی سانس رک جائے تو وہی اولاد آپ کو ایک دن تک گھر میں نہیں رکھے گی، آپ کو زبردستی لے جا کر قبرستان میں پھینک آئیں گے، مٹی چھپا کے مٹی ڈال کے آئیں گے۔ وہ اولاد جس کے لیے آپ حلال و حرام کو حلال نہیں تصور کرتے ہیں، حرام کو حرام تصور نہیں کرتے ہیں، وہی اولاد ابھی آپ کا سانس رک جائے سب سے پہلے کہے گا کہ ہمارے گھر میں میت ہے، چلیے میت کو لے کے جانا ہے۔ کس کے پیچھے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں میرے بھائی؟ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا ایمان کا جائزہ لیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کا خود پابند بنیں اور دوسروں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی نماز کی تلقین کرتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کل قیامت کے روز سارے لوگوں کا جب حساب ہو جائے گا، سارے لوگوں کو اس کا اعمال دیا جائے گا، ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، سارے لوگ جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ ایک شخص ہوگا، غور سے سنیے گا میرے بھائی، کہتے ایک شخص ہوگا جو جنت میں جانے ہی والا ہوگا، اس کے جو ہے نیکی کا پرلا بھاری ہوں گے، اللہ حکم جاری کر دے گا، اے میرے فرشتے جاؤ میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ فرشتے ان کو لے کے جنت میں جانے ہی والے ہوں گے کہ اس کی بیوی دوڑتی ہوئی، روتی ہوئی، چلاتی ہوئی، چیختی ہوئی آئے گی، اے اللہ تو فلاں نمازی کو جنت بھیج رہا ہے، اے اللہ اس کو روک دے۔ اللہ فوراً حکم دے گا، اے میرے فرشتے اس کو روکو، میری بندی کیا کہہ رہی ہے سننے دو۔ روکا جائے گا، پوچھا جائے گا بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ وہ عورت کہے گی، اے اللہ یہ شخص، یہ صاحب جو جنت جا رہے ہیں وہ میرے شوہر ہیں، کل دنیا میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا، دنیا میں وہ نماز کے لیے مسجد جایا کرتے تھے، لیکن گھر میں اگر ہم سالن پکاتے تھے، سالن میں اگر تھوڑا سا نمک گر جاتا تھا تو ہم پر لاٹھیاں برساتے تھے، اگر کھانا پکانے میں دیری ہو جاتی تھی، اگر روٹی پکانے میں ٹائم لگ جاتا تھا تو اپنے گھروں کو سر پر اٹھا لیتے تھے، آسمانوں پر اٹھا لیتے تھے، لیکن کبھی بھی ہم کو نماز کا حکم نہیں دیا۔ یا اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے کہ تو اسے جنت بھیج رہا ہے، اور جو شخص ہم کو نماز کی کبھی تلقین نہیں کیا ہے اس کو جنت بھیج رہا ہے اور ہم کو جہنم بھیج رہا ہے۔ اللہ کہے گا، اے میرے فرشتہ میری بندی صحیح کہہ رہی ہے، ایک کام کرو پکڑو اس کو، جا کے واصل جہنم کر دو، جہنم میں جا کے داخل کر دو، کہ اس کی بیوی دوڑتی ہوئی، روتی ہوئی، چلاتی ہوئی، چیختی ہوئی آئے گی، اے اللہ تو فلاں نمازی کو جنت بھیج رہا ہے، اے اللہ اس کو روک دے۔ اللہ فوراً حکم دے گا، اے میرے فرشتے اس کو روکو، میری بندی کیا کہہ رہی ہے سننے دو۔ روکا جائے گا، پوچھا جائے گا بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ وہ عورت کہے گی، اے اللہ یہ شخص، یہ صاحب جو جنت جا رہے ہیں وہ میرے شوہر ہیں، کل دنیا میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا، دنیا میں وہ نماز کے لیے مسجد جایا کرتے تھے، لیکن گھر میں اگر ہم سالن پکاتے تھے، سالن میں اگر تھوڑا سا نمک گر جاتا تھا تو ہم پر لاٹھیاں برساتے تھے، اگر کھانا پکانے میں دیری ہو جاتی تھی، اگر روٹی پکانے میں ٹائم لگ جاتا تھا تو اپنے گھروں کو سر پر اٹھا لیتے تھے، آسمانوں پر اٹھا لیتے تھے، لیکن کبھی بھی ہم کو نماز کا حکم نہیں دیا۔ یا اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے کہ تو اسے جنت بھیج رہا ہے، اور جو شخص ہم کو نماز کی کبھی تلقین نہیں کیا ہے
اس کو جنت بھیج رہا ہے اور ہم کو جہنم بھیج رہا ہے۔ اللہ کہے گا اے میرے فرشتہ، میری بندی صحیح کہہ رہی ہے، ایک کام کرو، پکڑو اس کو جا کے وسیلے جہنم کر دو، جہنم میں جا کے داخل کر دو کہ اس کی بیوی دوڑتی ہوئی، روتی ہوئی، چلاتی ہوئی، چیختی ہوئی آئے گی، اے اللہ تو فلاں نمازی کو جنت بھیج رہا ہے، اے اللہ اس کو روک دے۔ اللہ فوراً حکم دے گا اے میرے فرشتے اس کو روکو، میری بندی کیا کہہ رہی ہے سننے دو۔ روکا جائے گا، پوچھا جائے گا بتاؤ ماجرا کیا ہے۔ وہ عورت کہے گی اے اللہ یہ شخص، یہ صاحب جو جنت جا رہے ہیں وہ میرے شوہر ہیں، کل دنیا میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا، دنیا میں وہ نماز کے لیے مسجد جایا کرتے تھے، لیکن گھر میں اگر ہم سالن پکاتے تھے، سالن میں اگر تھوڑا سا نمک گر جاتا تھا تو ہم پر لاٹھیاں برساتے تھے، اگر کھانا پکانے میں دیری ہو جاتی تھی، اگر روٹی پکانے میں ٹائم لگ جاتا تھا تو اپنے گھروں کو سر پر اٹھا لیتے تھے، آسمانوں پر اٹھا لیتے تھے، لیکن کبھی بھی ہم کو نماز کا حکم نہیں دیا۔ یا اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے کہ تو اسے جنت بھیج رہا ہے اور جو شخص ہم کو نماز کی کبھی تلقین نہیں کیا ہے اس کو جنت بھیج رہا ہے اور ہم کو جہنم بھیج رہا ہے۔ اللہ کہے گا اے میرے فرشتہ، میری بندی صحیح کہہ رہی ہے، ایک کام کرو، پکڑو اس کو جا کے وسیلے جہنم کر دو، جہنم میں جا کے داخل کر دو۔ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر ایک شخص اور آئے گا، اس کی بھی نیکی کا پلہ بھاری ہوں گے، اس کو بھی لے کے جایا جائے گا۔ ایک اور لڑکی دوڑتی ہوئی آئے گی، چلاتی ہوئی آئے گی اور کہے گی اے اللہ فلاں سے اس کو روک دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ وہ میرے ابو جان تھے، دنیا میں تو وہ نماز پڑھنے جایا کرتے تھے، دنیا میں وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، لیکن ہم فلموں کے ڈرامے دیکھا کرتے تھے، ان میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اے اللہ ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ہم تمام کو نصیحت کریں، ہم تماموں کو مسجد میں جائیں، ہم تماموں کو نماز پڑھنے کا حکم کریں۔ کبھی بھی ہم کو نماز پڑھنے نہیں کہا، خود تو نماز پڑھا لیکن ہم کو تلقین نہیں کیا۔ یا اللہ تو اسے جنت میں کیسے داخل کر دے گا اور ہمیں جہنم میں کیسے داخل کرے گا؟ اللہ کہے گا میری بندی سچ کہہ رہی ہے، جاؤ میرے فرشتوں اس کو بھی جا کے جہنم میں داخل کر دو، اس کو بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک اور آئے گا اور آ کے کہے گا اے اللہ فلاں شخص کو روک دے، وہ میرا بھائی ہے۔ ایک بہن دوڑتی ہوئی آئے گی اور کہے گی اللہ میرا بھائی ہے۔ کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہیں گے اللہ میں چوراہوں پہ بیٹھا ہوا تھا، بے پردہ اور بے حیا ہو کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن میرا بھائی خود نماز پڑھنے جاتا تھا، کبھی بھی ہم کو نصیحت نہیں کیا۔ اے میری بہن گھر جاؤ، اذان ہو چکی ہے، نماز پڑھو۔ اے اللہ تو بتا اس کو کیسے جنت میں داخل کر دے گا؟ اللہ کہے گا جاؤ اس کو بھی جہنم میں جھونک دو۔ آخر میں ایک اور شخص آئیں گے، اس کو بھی جنت میں لے جانے ہی والے ہوں گے۔ اللہ وہ دوڑتے ہوئے آئے گی اور آنے کے بعد کہنے لگے گی اے اللہ تو فلاں نمازی کو روک دے۔ روک دیا جائے گا، پوچھا جائے گا بتاؤ بات کیا ہے؟ وہ کہے گی اے اللہ یہ میرا بیٹا تھا، ان کو ہم نے پڑھایا تھا، ان کو ہم نے تعلیم دی تھی، ان کو ہم نے دینی درسیات کو سکھایا تھا، دینی کتب کو پڑھایا تھا۔ اے اللہ میرا یہ بیٹا خود تو نماز پڑھا کرتا تھا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم کو کبھی بھی نماز کے لیے نہیں کہا۔ اے اللہ تو آج کیسے اس کو جنت میں داخل کر دے رہا ہے؟ اللہ کہے گا جے میرے فرشتے جاؤ اس بندی کو بھی اٹھاؤ اور جا کے جہنم میں اس بندہ کو بھی بندی کے ساتھ جہنم میں داخل کر دو۔ غور کریں میرے بھائی، ایک شخص نماز پڑھ رہے ہیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن صرف اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو اور اپنی بہن کو نصیحت نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑا۔ آپ غور کریں کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے ان کا عالم کیا ہوگا، جو خود ہی نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا؟ میرے بھائی کبھی سوچا ہے میرے بھائی؟ اس لیے میرے بھائی یہ سوچنے کا مقام ہے۔ آج اگر ہم نہیں سوچے اور اگر خود نماز پڑھ کر اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو اگر ہم نے تلقین نہیں کیا، یاد رکھیں کل قیامت کے روز، کل محشر کے دن وہی بیٹیاں، وہی بچیاں اور وہی بیویاں آئے گی اور گردن پکڑ کے سوال کرے گی اللہ اس کو جنت سے، بالکل جنت سے دور رکھ، اس کو جنت میں جانے کی اجازت ہرگز نہ دے۔ اس لیے میرے بھائیو ضرورت ہے کہ اس چیز کو ہم اپنائیں۔ اگر ہم اس کو اپنائیں گے تبھی ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں ایک شخص، ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں کچھ ایسی چیزیں سکھا دیجئے
کہ جس پر اگر ہم عمل کریں تو جنت میں داخل ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، لا تشرک باللہ شیئا وان عذبت او حرقت، سن لو میرے بندے، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، گرچہ تمہیں عذاب دیا جائے، او حرقت، اب یا تم کو آگ میں جلا دیا جائے، بعض روایت میں ہے او قتلتا، تم کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے، تمہارا بوٹی بوٹی بنا کر کتوں کے سامنے پھینک دیا جائے، تم کو ٹکڑا ٹکڑے میں بانٹ دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ آج بہت سارے لوگ تعویذ پہنتے ہیں، بہت سارے لوگ دھاگے لٹکاتے ہیں، جب ہم بولتے ہیں نصیحت کرتے ہیں تو ہم کو پڑھانے لگتے ہیں کہ مولانا پیر پھول جاتا ہے، مولانا سانس اٹکنے لگتی ہے، اس لیے ہم پہنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں گرچہ تم کو جہنم میں داخل ہونا پڑے، جا کے تم کو آگ میں جلنا پڑے، او حرقتا، تمہیں چاہیے جلا دیا جائے، او قتلتا، یا تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، پھر بھی تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ آگے والا جملہ سنیے گا، کہا وَعَطِي وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَخْرَجَكَ مِنْ مَالِكَ وَوَلَدِكَ، اور اپنے ماں باپ کی، اپنے والدین کی اطاعت کرنا، گرچہ وہ تم کو تمہارے مال و دولت سے نکال دے، وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ، اور ان تمام چیزوں سے تم کو محروم کر دے جو تمہاری ہیں۔ غور کر رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے؟ تم ماں باپ کی اطاعت اس وقت تک کرتے رہنا، ہر وقت کرتے رہنا، یہاں تک کہ اگر تم کو گھر سے بھی نکال دے اور تمہارا ہی کمایا ہوا مال ہو تب بھی نافرمانی نہ کرنا، اس کی باتوں کو مان لینا۔ آج معاملہ الٹا ہو گیا ہے، یہاں تو باپ چاہتے تو نکال سکتے تھے، بچوں کو گھر سے بھگا سکتے تھے، آج کا معاملہ یہ ہو گیا ہے آج بچے باپ کو گھر سے باہر نکال دے رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری سمپتی اسی کا ہے، باپ کا، لیکن ان کا ناچنا، اس کا کودنا، اور باپ کو گھر سے باہر نکل رہا ہے۔ ایسے بھی بدنصیب لوگ ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَعَطِي وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَخْرَجَكَ مِنْ مَالِكَ وَأَهْلِكَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور آگے فرماتے ہیں اور نماز قائم کرتے رہنا، اس لیے کہ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کو ترک کر دیتا ہے، وہ اللہ کی ذمہ سے بری ہو جاتا ہے، اللہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، جنت کے حقدار بننا چاہتے ہیں، تو اگر ہم یہ 3 کام کر لیں، جیسے کہ صحابی نے سوال کیا کہ ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، تو آپ نے کیا جواب دیا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ماں باپ کی ہر حال میں اطاعت کرنا، اور نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ تو یہ 3 جواب دیے، اگر ان 3 چیزوں کو اپنے زندگی میں ہم لاگو کر لیتے ہیں، یقین جانیں، رب کعبہ کی قسم کہہ کے کہتے ہیں اپنی زندگی میں لاگو کیجئے، ہر چیز میں برکت بھی نازل ہوگی، اور یقیناً آپ جنت کے مستحق بھی قرار پائیں گے۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نہیں لاگو کریں، اور اگر نماز کو چھوڑ کر غفلت میں سوئے رہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ نیند تو دنیا میں چند دنوں کی ہے، لیکن وہ دن کو یاد کر لیجئے گا جس کا ایک دن 50,000 دن کے برابر ہے۔ کہتے ہیں 50 من الف سنہ، ایک دن 50 سال کے برابر ہوگا۔ 24 گھنٹہ ہم لوگ جو رہتے ہیں، وہ 24 گھنٹہ ملا کر 50,000 سال ملا کے اس دن کا ایک دن ہوگا۔ اس دن کو سوچ لیجئے گا کیا عالم ہوگا میرے بھائیوں اور دوستوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس صحابہ اکرام جب مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوتے اور کہتے، اے میرے صحابہ، بتاؤ تم لوگ آج رات کون خواب دیکھا ہے، بتاؤ۔ ہم میں سے جو بھی خواب دیکھتے ہم لوگ ان کو بتا دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آنے کے بعد ہم سے پوچھا، اے میرے صحابہ، بتاؤ کہ آج کی رات کون کون سا خواب دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں بتایا۔ کہا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی آج خواب نہیں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا۔ کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے، 2 آدمی میرے پاس آئے، اور آنے کے بعد مجھے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد مجھے ساتھ میں لے کے چلے گئے۔ ہم ان کے ساتھ چلے گئے۔ جب ان کے ساتھ گئے، راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اسی کے بغل میں ایک دوسرا آدمی بڑا سا پتھر لے کے کھڑا ہے۔
وہ آدمی جو لیٹا ہوا ہے اس آدمی پر جو آدمی پتھر لیا ہوا اس پتھر سے مار رہا ہے، اس کے سر کو توڑ رہا ہے، پھوڑ رہا ہے، وہ اس کے سر ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ وہ ٹہل مہلتے ہوئے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ آدمی جاتے ہیں، اس پتھر کو اٹھا کے پھر لے کے آتے ہیں اور پھر سر کے بغل میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر مارتے ہیں، پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر پتھر جاتا ہے۔ اس طرح کا معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میرے صحابہ، میں نے ان دونوں سے سوال کیا، بتاؤ میرے دوستو یہ کون ہے؟ کہا کہ تم کو ابھی بہت کچھ دکھانا ہے، ابھی آگے چلو۔ جب آگے لے کے جایا گیا اور تھوڑی دیر جب گیا، راستے میں دیکھتے ہیں ایک شخص کو اس کی بانچے کو چیر دیا جا رہا ہے۔ ان کو بانچوں کو چیر کر گدی تک لے کے آ جا رہے ہیں، اس کی آنکھوں کو چیرتے ہوئے گدی تک لے کے آ رہے ہیں، ان کی ناکوں کو چیرتے ہوئے گدی تک لے کے آ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے فرشتوں بتاؤ یہ معجزہ کیا ہے، کن کو اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے ابھی آگے چلو اور بھی کچھ دیکھنا باقی ہے، اور آگے جا کے لے کے جایا جاتا ہے۔ راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک گڈھا کھودا ہوا ہے، تنور ٹائپ کا، چولہا ٹائپ کا گڈھا ہے، وہاں چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جھانک کر دیکھا تو وہاں پہ کچھ عورتیں ننگی ہیں، کچھ مرد ننگے ہیں اور جل رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، وہیں سے وہ چیخ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے فرشتے بتاؤ کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ ابھی آگے چلو اور بھی کچھ دکھانا ہے، اور آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک آگ ہے، اس آگ کو ایک آدمی جلا رہا ہے جس کی شکل بہت ہی کالی اور سیاہ شکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے فرشتے بتا دو، اب تو بتا دو یہ کون ہے؟ کہا ابھی آگے چلیے، اور آگے چلا جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت باغ ہے، خوبصورت باغیچہ ہے، اس باغیچے میں مختلف قسم کے پھول اگے ہوئے ہیں۔ اس باغیچے میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو بہت ہی لمبے قد کے ہیں، بہت ہی اونچے آدمی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے کی کوشش کی کہ کون ہے، بتایا نہیں گیا۔ کہا کہ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اتنا اونچا آدمی ہے، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھنے کی کوشش کی لیکن اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، اتنا اونچا تھا وہ۔ چنانچہ میں نے کہا کون ہے؟ کہا کہ ابھی آگے چلو، اور آگے چلے گئے اور آگے لے جایا گیا۔ جب اور آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک اور باغ ہے۔ جب اس باغ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس بستی کے جو دیوار بنا ہوا ہے، اس بستی میں جو گھر بنا ہوا ہے، اس گھر کے جو اینٹ ہے، ایک اینٹ سونے کا ہے اور ایک اینٹ چاندی کا ہے، ایک اینٹ سونے کا ہے اور ایک اینٹ چاندی کا ہے۔ اور وہیں سامنے کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے آدھا حصہ بدبودار ہے، خراب ہے، منحوس کی طرح بنا ہوا ہے، اور آدھا حصہ نہایت ہی خوبصورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو فرشتے تھے ان فرشتوں نے ان سے کہا کہ جاؤ دیکھو سامنے دودھ جیسا سفید تالاب ہے، اس میں جا کے نہا لو۔ وہ نہا کے آتے ہیں تو بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں، پورا خوبصورت بن جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا معاملہ دیکھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فرشتے بہت ہو گیا، اب ہمیں برداشت ہے، اب تم ہمیں بتا دو یہ کون لوگ ہیں، کیوں اس قدر سزا دی جا رہی ہے، کیوں اس قدر وہ لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں؟ فرشتے نے کہا سنو، ان اول الرجل الذي اتیت، اے محمد سن لیجئے، وہ پہلا آدمی الذي اتیت جس کے پاس آپ گئے تھے، اور یسلغ راسه بالحجر، اور جس کے سروں کو پتھر سے تھکچا جا رہا تھا، پتھر سے اس کو ٹھوکا جا رہا تھا، یہ وہ آدمی تھے۔ فإنه الرجل يأخذ من القرآن، کہ ان کو یہ ایسا شخص ہے کہ دنیا میں ان کو قرآن کا علم دیا گیا تھا، دنیا میں اس کو قرآن کا علم دیا گیا تھا، قرآن سکھایا گیا تھا، لیکن یہ قرآن تو پڑھتے تھے لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قرآن کو بھول جاتے تھے، بعضوں نے کہا کہ قرآن بھول جاتے تھے، اور بعضوں نے کہا کہ قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، کہ جو فرض نماز کے وقت سویا رہتے تھے، سوئے رہنے کی وجہ سے ان کو یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ کہا کہ اور وہ لوگ جن کو تم نے دیکھا کہ اس کی بانچیں چیر دی گئی ہیں، آنکھیں چیر دیا گیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے، جو دوسروں کی باتوں کو سن کر، دو جھوٹی خبروں کو سن کر جا کے لوگوں میں پھیلاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔
پھر کہا کہ اور جو تم نے آگے لوگوں کو دیکھا جو جہنم میں جل رہے تھے، جہنم میں تناور میں ننگا پڑے ہوئے تھے، کہا کہ وہ دنیا میں وہ زانی تھے، وہ زانی مرد اور عورت تھے جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے۔ پھر آگے جب تم نے آگے دیکھا کہ ایک آدمی بدصورت تھا، وہ دروغہ جہنم تھا۔ آگے تم نے لمبے قد والے انسان کو دیکھا، وہ انسان جو تھے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے وہ لوگ تھے، وہ بچے تھے جو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر چکے تھے۔ اور آگے جو تم نے دیکھا کہ ہم کو ایک باغ میں لے کے جایا گیا، اس باغ میں جو دیکھے کہ سونے کا محل ہے، وہ محل دراصل میرا ٹھکانہ ہے۔ اوپر میں نے ایک محل دیکھا تھا، وہ محل میرا ٹھکانہ ہے، ہمارا ٹھکانہ ہے۔ وہاں جو تم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے آدھے حصے خوبصورت ہے، کچھ لوگوں کے آدھے حصے بدصورت ہے، دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نیک کام بھی کرتے تھے، برے کام بھی کرتے تھے۔ پھر اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو بخش دیا اور اللہ نے اس کو جنت میں جو پوری طریقے سے نعمت عطا فرما دیا۔ یہ حالت ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تب ہمارے لیے کامیابی ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو پتھروں سے ہمارے سر کو پھوڑا جائے گا، ہمارے سر کو تھکچا جائے گا، بوٹی بوٹی کی طرح ہم کو بالکل نیست و نابود کر دیا جائے گا میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور ہر ایک انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اپنے آپ کی اصلاح کرے، اپنے گھر والوں کو نصیحت کرے، اپنے بیوی بچوں کو اور جو بھی آس پاس کے لوگ ہیں سب کو پکڑ کر نصیحت کرے اور ان کو لا کے مسجد میں لائے۔ انشاءاللہ باقی کی باتیں بعد میں کریں گے۔